إلا الله إلا الله 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 ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الوجهين في الدنيا ذو لسانين في النار. ولهذا صرف العارفون وجوههم إلى الله تعالى فلن ترى للعارف وجهتين أصلا. ومن هذا السر أمروا بعدم الجمع بين أستاذين وقالوا إذا وجد الأكمل الأفضل في طريق الله تعالى الأصح اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى المريد أن يتمسك به بل على من كان يزعم مشيخته أن يلتحق به هو وأولاده في الطريق. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذو الوجہین فی الدنیا ذو لسانین فی النار. وہ لوگ جو دنیا میں دو چہرے والے ہیں وہ جہنم میں دو زبان والے ہوں گے. یعنی اس قسم کے لوگ جو کبھی ادھر کبھی ادھر کسی ایک جگہ پہ ٹکتے نہیں ہیں، تو اس قسم کے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا اور جہنم کا عذاب بہت خطرناک ہے. امام الاولیاء سلطان العارفین حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو یہاں بیان کر کے بہت بڑا اہم مسئلہ حل فرمایا. چنانچہ آگے اس حدیث کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ تم کسی بھی اللہ والے کو اللہ کے علاوہ کسی اور طرف رخ کرنے والا نہیں پاؤ گے. اللہ کے علاوہ کسی اور طرف رخ کرنے والا نہیں پاؤ گے. وَلِهَذَا صَرَفَ الْعَارِفُونَ وُجُوهَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. اسی وجہ سے عارفین نے اپنی تمام تر توجہ صرف اللہ کی طرف رکھا ہوا ہے. کہیں قیامت کے دن اس وعید کا شکار نہ ہو جائے. تو اللہ والوں کی پہچان کیا ہے کہ دکھ ہو، خوشی ہو، غم ہو، مصیبت ہو، آرام ہو، راحت ہو، عذاب ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، صحت ہو، ہر حالت میں وہ اللہ ہی کی طرف متوجہ رہتے ہیں. جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اسی حدیث کے راز میں سے، حقائق میں سے یہ بات بھی ہے کہ کسی مرید کو ایک سے زائد شیخ نہیں ہونا چاہیے. کسی مرید کو ایک سے زائد شیخ نہیں ہونا چاہیے. استاد ایک ہی ہو جس سے اصلاح ہو. اگر کسی کو ایسا شیخ مل جائے کہ جو کامل ہو، جو عالم ہو اور جو اتباع رسول پر عمل کرنے والا ہو،
تو مرید پر ضروری ہے، امام الاولیاء فرماتے ہیں فعلی المرید ان یتمسک بہ، تو مرید پر لازم ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لے، مرید پر لازم ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لے، کہ یلتحق بہ ہوا واولادہ فی الطریق، کہ طریقت کے میدان میں وہ خود بھی اور اس کے گھر والے بھی اسی شیخ کے ساتھ چمٹ جائے، اسی شیخ کے ساتھ لگ جائے، اسی شیخ کی صحبت اختیار کرے، ہے نا۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر میں پڑھ کے سناتا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ دری راہ حاصل جز یک دل نیست، دری راہ حاصل جز یک دل نیست، دو دل بودن بجز بے حاصل نیست، کہ یہ وہ راستہ ہے کہ اس راستے میں یکسوئی کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جس نے یکسوئی نہیں پایا، ایک در کو مضبوطی سے نہیں پکڑا، اس کا حاصل کچھ بھی نہیں۔ اور اسی کے لیے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ چکھنے والے کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، چکھنے والے کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، چاہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ غذا چکھے، اعلیٰ سے اعلیٰ غذا چکھے، لیکن وہ چکھ رہا ہے، وہ پیٹ بھر کے نہیں کھا رہا ہے، تو ہمیشہ وہ بھوکا ہی رہتا ہے، اس کا چکھنے والے کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ اور جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے، بھلے وہ روٹی چٹنی کھا رہا ہے، وہ پیاز اور مرچی سے روٹی کھا رہا ہے، لیکن پیٹ بھر کے کھایا تو وہ کبھی بھوکا نہیں کہلاتا۔ تو روحانیت کے میدان میں بھی، طریقت کے میدان میں بھی اپنے شیخ سے ہی تعلق ہونا چاہیے، جو مزاج میں ہوتا ہے نا کہ بھئی پتہ نہیں اس کو بھی دیکھ لوں، اس کو بھی دیکھ لوں، اس کو بھی دیکھ لوں، کہیں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ جب تک ارادہ پختہ کر کے، باقاعدہ نیت کر کے، اصلاح کی نیت سے نہیں بیٹھا جائے گا، اس وقت تک مشائخ کے فیوضات کے دروازے نہیں کھلتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ فعلی المرید ان یتمسک بہ، مرید کے لیے ضروری ہے کہ ایسے شیخ کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لے، اور ان یلتحق بہ ہوا واولادہ فی الطریق، کہ صرف خود نہیں، اس لیے کہ قرآن میں کیا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم خود بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ ذکر کا راستہ، یہ طریقہ اچھا ہے یا نہیں ہے؟ بولے نا، اچھا ہے یا نہیں ہے؟ اگر اچھا نہیں ہے تو آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ اگر اچھا نہیں ہے تو آپ کیا کرنے آئے؟ کیوں مرید بنے؟ یقیناً آپ سمجھتے کہ اچھا ہے، تو جب اچھا ہے تو آپ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا حکم آ جاتا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری طرف سے ایک آیت، ایک خیر کا، ایک ہدایت کا علم بھی ہو تو اس کو آگے بڑھاؤ۔ اور پھر ایک اور حکم آ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز تم اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو اگر آپ نے یہ ذکر کا راستہ اپنے لیے پسند کیا، جو پسند کرتے ہی آپ پر یہ لاگو ہو گیا کہ آپ اپنے بھائی کے لیے، اپنے اڑوس پڑوس کے لیے، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں کے لیے، جن کو آپ دوست کہتے ہیں، ان کے لیے پسند کریں، تو ان تک بھی یہ بات پہنچائیں، ان کو بھی اس کار خیر میں شامل کریں۔ اور آدمی کے سب سے قریب ترین ان کے گھر والے ہیں، گھر میں آپ کے بیوی ہے، بچے ہیں، یا والدین ہیں، یا بھائی بہن ہیں، جو بھی آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، رہنے والے ہیں، ان سب تک آپ یہ بات پہنچائیں اور ان کو بھی یہ طریقہ اپنانے کی ترغیب دیں۔ یہی امام الاولیاء فرما رہے ہیں کہ یلتحق بہ ہوا واولادہ فی الطریق، کہ وہ خود بھی اور اپنے اولاد کو بھی اس طریقت کے ساتھ
جڑ جائے، لاحق ہو جائے، چمٹ جائے۔ آگے امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، امام الحدیث، اور کئی صحابہ کے بھی استاد، کئی صحابہ کے بھی استاد، جلیل القدر تابعی۔ جیسے کہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی 37 ہجری میں پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا سن 11 ہجری میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 20 سال کے بعد وہ پیدا ہوئے، اور صحابہ کرام زندہ تھے تقریباً 110 ہجری تک۔ لیکن اللہ نے حسن بصری کو علم میں وہ مقام دیا کہ صحابہ نے حضور پر ایمان تو لائے، مگر حسن بصری نے علم میں وہ مقام حاصل کیا کہ بعض صحابہ نے ان سے بھی علم سیکھا۔ حسن بصری کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب وعظ کرتے تھے تو لوگ رو رو کے زار و قطار ہو جاتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے وعظ میں اتنی تاثیر تھی کہ وہ جب بیان کر رہے ہوتے تھے جہنم کے حالات تو لوگ کہتے تھے جیسا کہ حسن بصری دیکھ دیکھ کے بتا رہا ہے، کہ ان کی نظر کے سامنے جہنم کے عذاب موجود اور دیکھ دیکھ کے بتا رہا ہے۔ اور جب جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے تھے تو کہتے تھے کہ جیسا کہ لگ رہا ہے کہ حسن بصری جنت کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کے بتا رہا ہے، وہ کیا کیفیت ہوگی۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کا ایک قول یہاں نقل کیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ اہل المعرفت فی الدنیا علی 3 منازل۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ معرفت والے دنیا میں ان کے 3 درجات ہیں، معرفت والے دنیا میں ان کے 3 درجات ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ رجل لقی العبادۃ فعانقها وخلط بها لحمه ودمه وفزع إليها قلبه وعلم أن الله تعالى رازقه وكافيه فوثق بوعده فلم يشغل نفسه بشيء من أمور الدنيا جعل السماء سقفه والأرض بساطه ولا يبالي على يسر أصبح أم على عسر أمسى يعبد الله تعالى حتى يأتيه اليقين۔ کہتے معرفت والوں کی دنیا میں 3 درجات ہیں، 3 رتبے ہیں۔ ایک نمبر رتبہ جو سب سے اعلیٰ قسم کے لوگوں کا ہے کہ وہ آدمی، وہ شخص جس نے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، عبادت سے ایسا دل لگایا کہ اپنا خون اور اپنا گوشت سب عبادت کے لیے قربان کر دیا، اپنے دل کو مکمل اللہ کے عظمت کے سامنے ذلیل کر دیا، عظمت کے سامنے متواضع ہو گئے، اور پھر اس کا یقین اس درجے کا ہو گیا کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے اور اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے اور اللہ ہی کافی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ
اللہ کے وعدے پر اس نے مکمل بھروسہ کر لیا پختگی کے ساتھ، اور اسی کی بنا پر اس نے اپنے آپ کو دنیا کے کسی کام میں مشغول نہیں رکھا، کوئی گھر نہیں بنایا، آسمان کو اپنا چھت بنایا، زمین کو اپنا بچھونا بنایا، وَلَا يُبَالِي عَلَى يُسْرٍ أَصْبَحَ أَمْ عَلَى عُسْرٍ أَمْسَى، اس کو اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہ رہا کہ آیا وہ خوشحالی میں زندگی گزار رہا ہے یا بدحالی میں زندگی گزار رہا ہے، ہر حال ہی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اسی حال میں وہ زندگی گزارتا رہا یہاں تک کہ اللہ کا یقین یعنی دنیا سے گزرنے کا وقت آ گیا، موت آ گیا۔ تو امام حسن بصری فرماتے ہیں فَهَذَا الضَّرْبُ فِي الدُّنْيَا أَعَزُّ مِنَ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ، کہ دنیا میں اس قسم کے عارفین کا رتبہ دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے، دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے۔ آگے فرماتے وَرَجُلٌ آخر لم يصبر كما صبر الأول، کہ دوسرے قسم کے وہ لوگ جو پہلے قسم والے جیسے ہمت والے تو نہ نکلے، لیکن پھر بھی اس کو یقین تھا، اس کے باوجود اس نے کچھ روٹی ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے کچھ محنت مزدوری کی تاکہ ایک دو لقمہ کھا کر اپنا پیٹ کو مضبوط کر سکے عبادت کے لیے، کوئی کپڑے وغیرہ بھی تلاش کیا تاکہ اس سے اپنے تن کو چھپا سکے، کوئی جھوپڑی وغیرہ بنا لیا تاکہ رات کو سو سکے، پاک دامنی کی حفاظت کے لیے اس نے شادی بھی کر لیا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اس کے اندر بھی اللہ کا خوف باقی رہا، اس کے اندر بھی اللہ کا خوف باقی رہا، اور عظیم الرجاء اور اللہ کی رحمت کی بے پناہ امید بھی وہ رکھتا رہا۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں، کہتے ہیں فَهُوَ عَلَى طَرِيقٍ حَسَنٍ، یہ بھی اچھے راستے پر ہیں، یہ دوسرے نمبر کے لوگ ہیں۔ آگے کہتے ہیں وہ تیسرے قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ اما الثالث فَإِنَّهُ لَا يُصَدِّقُ اللَّهَ بِقَوْلِهِ فَيَبْنِي الْقَصْرَ الْمَشِيدَ وَيَرْكَبُ الْمَرْكَبَ الْفَرِحَ وَيَسْتَخْدِمُ الْخَدَمَ فَلَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ إِلَّا أَنْ يَرْحَمَهُ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، کہ تیسرے قسم کے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں مگر عملی طور پر انہوں نے اللہ کے وعدے کو جھٹلا دیا۔ اللہ نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ دنیا میں کوئی بھی متنفس ایسا نہیں ہے جس کی روزی کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو، مگر بندہ پھر بھی روٹی کے لیے بھاگ رہا ہے۔ گویا کہ اس نے عملی طور پر کیا کیا؟ اللہ کے وعدے کو جھٹلا دیا۔ جب اللہ کے وعدے پر ایمان کامل نہ رہا، پختہ ایمان نہ رہا، چنانچہ بڑے بڑے محلات بنانے لگ گئے، عمدہ اور تیز رفتار سواری تلاش کرنے لگ گئے، اور اپنے شان و شوکت کے لیے خادم نوکر چاکر انتظام کرنے لگ گئے۔ تو اس قسم کے لوگوں کے بارے میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَلَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا إِلَّا أَنْ يَرْحَمَهُ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، ہاں اگر اللہ تعالیٰ کوئی رحم کا معاملہ فرمائے تو آخری وقت میں اللہ ان کی کسی توبہ کو قبول کر لیا، کوئی ایسی نیک عمل اللہ نے قبول کر لی، تو لہذا کسی کی حقیقت کے بارے میں کوئی فتویٰ تو دیا نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال اس کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے جب دنیا میں اللہ کے وعدے کو اس نے بھلا دیا، جھٹلا دیا، تو پھر اللہ کے یہاں اس کو کوئی حصہ
نہیں ملے گا۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ دنیا میں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بتائیں نا کہ ہم کس درجے میں ہیں۔ اگر تیسرے درجے میں ہے تو پھر تو فوری توبہ کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، بڑھانا چاہیے۔ اگر دوسرے درجے میں ہے تو پھر بھی شکر ہے، لیکن پھر بھی بلند والے درجے کی تمنا کرنی چاہیے، اور اللہ کرے کہ ہم سب کو سب سے اعلیٰ درجے والا بنا دے، سب سے اعلیٰ درجے والا بنا دے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کسی علاقے سے گزر ہوا، تو گزرتے ہوئے کسی گاؤں میں کچھ لوگوں کو دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ قد نحلت ابدانہم وتغیرت الوانہم، تو ان کے جسم بہت دبلے ہو گئے، ان کے چہرے کا رنگ بدل گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی یہ برا حال تمہارا کیوں ہوا؟ ما الذی بلغ بکم ما ارا، تم پر کون سی ایسی مصیبت آئی جس سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت تکلیف میں ہو، مصیبت زدہ ہو؟ تو وہ نیک لوگوں کی جماعت تھی، تو انہوں نے جواب دیا الخوف من النار، کہ عیسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم اللہ کے عذاب سے ڈر کے مارے ہمارا یہ حال ہو گیا ہے، اللہ کے عذاب کے ڈر کے مارے ہمارا یہ حال ہو گیا، جسم دبلے ہو گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا، پیلا پڑ گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کو لوگ کس طرح ڈرتے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر گناہ کرتے ہوئے باز نہیں آتے، جھوٹ بولتے ہوئے باز نہیں آتے، نماز چھوڑتے ہوئے باز نہیں آتے، حالانکہ جانتے ہیں ہم کہ بھئی گناہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، نماز نہ پڑھنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، مگر ہم پھر بھی کیا نہیں کرتے؟ باز نہیں آتے۔ اور ان لوگوں کا حال دیکھیں کہ اللہ کے خوف سے وہ دبلے ہو گئے، ان کا رنگ بدل گیا۔ خیر، ان کے جواب سن کر عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا بس تم اللہ سے ڈر رہے ہو، اللہ کا حق ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اس خوف سے امن دے دے، یعنی جہنم سے تمہیں پناہ دے دے۔ یہ کہہ کر وہاں سے آگے چلے گئے۔ جب آگے گئے تو وہاں پر کوئی گاؤں سامنے آیا، وہاں کے گاؤں والوں کو دیکھا کہ بھئی یہ لوگ پہلے والوں سے زیادہ دبلے ہیں اور پہلے والوں سے زیادہ چہرہ بگڑا ہوا ہے۔ ثم بلغ الى نفر آخر فاذا ابدانهم اشد نحولا والوانهم اشد تغیرا، اگلے گاؤں میں دیکھا کہ لوگ پہلے والوں سے زیادہ کمزور ہیں اور پہلے والوں سے زیادہ ان کا چہرہ بدلا ہوا ہے، بگڑا ہوا ہے، بہت زیادہ خوف کے عالم میں ہے۔ تو ان سے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی آپ لوگوں کا کیوں ایسا حال ہے؟ ما الذی بلغ بکم، کس چیز نے، کس غم نے، کس مصیبت نے آپ کو اس حال تک پہنچا دیا؟ تو انہوں نے کہا الشوق الی الجنان، جنت کے شوق میں ہم دبلے ہو گئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ صرف مصیبت سے ہی آدمی دبلا نہیں ہوتا، شوق سے بھی آدمی دبلا ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں؟ شوق سے مراد عشق و محبت، اس لیے کہتے ہیں محبت
اس بیماری کا نام ہے جس میں آدمی سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے۔ لہذا کوئی محبت کا دم بھرے اور وہ موٹے تگڑے بھی ہو رہا ہو، اس کا مطلب ہے کہ محبت کا دم بھرنے میں وہ سچا نہیں ہے نا۔ تو جو محبت بھی کرے اور موٹا بھی ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہم یہ شعر پڑھ کے سناتے ہیں۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی بن گئے، ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی بن گئے، اتنے گھلے کہ رستم کے ساتھی بن گئے، ہے نا۔ فراق یار میں اتنے گھلے کہ ہاتھی بن گئے۔ تو یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ صرف دعویٰ ہے۔ حقیقی محبت کرنے والا وہ غم میں مبتلا ہوتا ہے، اور غم انسان کو دبلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے فارسی کا شعر میں سنایا کرتا ہوں، کیا سناتے ہیں کہ عاشقارہ سے نشانستہ پسر، عاشقارہ سے نشانستہ پسر، آہ سردو روئے زردو چشم تر۔ عاشقوں کی 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ 1 نمبر، جب ان کے ساتھ بیٹھو گے تو ان کے اندر سے ایک ہو نکلے گی، آہ، ایسی ٹھنڈی آہ ہوگی کہ مجلس والوں کو بھی متاثر کر دیتے ہیں، اور غم اور دکھ فراق کے حزن میں اس کا چہرہ پیلا پڑا ہوا ہوگا، اور اپنے محبوب کی یاد میں وہ ہر دم رو رہا ہوگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگا۔ تو 3 علامت ہے، ایک تو آہ ٹھنڈی ہوگی، ایک چہرہ پیلا ہوگا، اور ایک آنسو سے آنکھ تر ہوں گے۔ یہ اللہ کے عشق کی بات کر رہا ہوں، دنیا کے نجس اور گندی محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا فرمایا؟ دوسرے لوگوں سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو ان سے جب پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیوں ہے، تو کیا کہا کہ جنت کے شوق میں ہم گھل گئے، ہمارا یہ حال جنت کے شوق میں ہوا۔ تو یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہی جواب دیا کہ حق علی اللہ ان یعطیک ما ترجون، یہ اللہ پر حق ہے کہ تم جس چیز کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری امیدوں کو پورا کرے۔ خیر، یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام نکلے، کہتے آگے جاتے ہوئے کسی گاؤں میں پھر کچھ لوگ مل گئے، فَإِذَا أَبْدَانُهُمْ أَشَدُّ نُحُولًا وَأَلْوَانُهُمْ أَشَدُّ تَغَيُّلًا۔ تو اس گاؤں میں بھی کچھ ایسے لوگ مل گئے، تیسری جماعت، وہ ان کی کیفیت پہلے والی دونوں سے زیادہ ہلکان ہے۔ پہلے تو 2 جماعت تھے، ان کے حال بھی بگڑے ہوئے تھے، ان کا جسم بھی کمزور تھے، بالکل ہلکے دبلے تھے، ان کا تو اور بھی برا حال ہے، بہت ہی زیادہ برا حال ہے۔ تو ان سے عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بھائی تمہارا کیا ایسا حال ہے؟ ما الذی بلغ بکم ما ارا، میں جو تمہارا یہ حال دیکھ رہا ہوں، یہ بدحالی تمہیں کیوں ہوئی؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا، کیا خوب جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ الحب للہ والشوق الیہ، ہمارا یہ حال اللہ کی محبت میں اور اللہ کے دیدار کے شوق میں ہمارا یہ حال ہوا۔
تو جہنم والے بھی پیچھے رہ گئے، جہنم سے بچنے کی تمنا کرنے والے بھی پیچھے رہ گئے، اور جنت کے شوق والے بھی پیچھے رہ گئے۔ آگے کون نکل گئے؟ اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ کے دیدار کے، ملاقات کے شوق کرنے والے۔ تو یہ ہے معرفت والوں کے حالات۔ اور یہ جو آخری کیفیت ہے، یہ ہر آدمی کو ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا۔ اعمال کے پہلا زینہ یہی ہے کہ ہم جہنم سے بچنے کے لیے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ دوسرا زینہ یہ ہے کہ جنت میں داخلہ مل جائے، اس لیے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کریں۔ اس کے بعد اگلا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی ملاقات کے لیے ہمیں نہ جنت سے واسطہ ہے نہ جہنم سے واسطہ ہے، اللہ ہم پر راضی ہو جائے تو اللہ ہم پر راضی ہو جائے گا تو کیا ہمیں جہنم میں ڈالے گا؟ اگر اللہ والے کہتے اس اوپر والے رتبے والے، یعنی ہم آپ جیسے پھٹیچر نہیں، اس اوپر والے رتبے والے کہتے ہیں کہ اللہ اگر محبت میں جہنم بھی دے گا تب بھی قبول ہے، اللہ اگر محبت سے جہنم بھی دے گا تب بھی قبول ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا کہ جنت و دوزخ سے یا رب کیا کروں، جنت و دوزخ سے یا رب کیا کروں، آرزو ہے میں تجھے دیکھا کروں، آرزو ہے میں تجھے دیکھا کروں۔ تو یہ ہے اوپر والے درجہ۔ ہم جیسے لوگوں کے ڈکار مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اگر خوف جہنم بھی آ جائے غنیمت ہے۔ ہم تو پہلی کلاس میں بھی ابھی تک داخلہ نہیں لے سکے، بڑوں کی بڑی بڑی باتیں کہہ کر ڈینگے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان بڑوں کی بات سنا رہا ہوں جن کا رتبہ اتنا اونچا ہے۔